السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله وحبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا 106واں عرس پاک تمامی احباب اہل سنت کو مبارک ہو۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں۔ ہر سنی صحیح العقیدہ شخص خواہ وہ عوام اہل سنت سے ہو یا خواص سے ہو، اپنے اپنے اعتبار سے آپ کے تجدیدی کارناموں سے بخوبی واقف ہے۔ امام اہل سنت کا پورا گھرانہ علمی اور عملی گھرانہ ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان جو قندار کے قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے، مغلوں کے دور میں ہندوستان تشریف لائے اور یہاں دین کا کام کیا۔ پھر ان کو علاقۂ بریلی میں بغاوت کے آثار جب نمودار ہوئے تو آپ کو حکومت کی طرف سے ان کی سرکوبی کا حکم ملا اور آپ نے بریلی شریف آ کر باغیوں کا زور توڑا۔ آپ کو شجاعت جنگ کا خطاب ملا۔ ان کے بیٹے سعادت اللہ یار خان یہ حکومت دہلی کے وزیر خزانہ ہوئے۔ ان کے صاحبزادے اعظم خان یہ بھی حکومت کی جانب سے وزارت کے عہدے پہ فائز ہوئے، اور حافظ کاظم علی خان یہ بدایوں کے تحصیلدار ہوئے اور 8 گاؤں ان کی جاگیر میں رہے۔ ان کے صاحبزادے جو جد کریم اعلیٰ حضرت علامہ شاہ رضا علی خان جو اپنے وقت کے ایک قطب اور ولی کامل اور شیخ طریقت تھے، اور انہوں نے بھی دین و سنیت کا ڈھیر سارا کام کر کے ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ پھر ان کے صاحبزادے یعنی اعلیٰ حضرت کے والد محترم، والد بزرگار حضرت سیدنا مفتی محمد نقی علی خان علیہ الرحمۃ و رضوان، جو ایک زبردست عالم دین اور جلیل القدر عالم دین تھے، اور انہی کے صاحبزادے جو مجدد دین و ملت کنز الکرامت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں۔ تو یہ پورا گھرانہ علمی اور عملی گھرانہ اور شاہی گھرانہ رہا ہے۔ امام اہل سنت کی ولادت 10 شوال المکرم سن 1272 میں بریلی شریف کے محلہ سوداگران کے ایک جگہ جس کا نام جسولی ہے وہاں پر ہوئی۔ آپ کا نام گرامی محمد رکھا گیا، تاریخی نام المختار رکھا گیا۔ جد کریم حضرت علامہ رضا علی خان علیہ رحمۃ و رضوان نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا، اور آپ نے خود اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اس آیت کریمہ سے اپنا سن ولادت یعنی جس ہجری میں پیدا ہوئے، سن میں پیدا ہوئے، وہ نکالا، جس کا ترجمہ ہی ایسا ہے کہ جس سے اعلیٰ حضرت کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کریمہ کے جز سے اپنی سن ولادت تصنیف فرمائی، یعنی اس کو نکالا، اور آیت کریمہ کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں کیسا ایمان نقش فرمایا، بلکہ آپ کے اہل خانہ
اور آپ کے خلفاء، آپ کے تلامذہ اور آج تک جتنے بھی آپ کے چاہنے والے عاشقین، محبین، متوسلین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی اپنا فضل و کرم فرمایا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں انہیں بھی کامل الایمان مومن بنایا ہے۔ شیخ سعدی نے صحیح کہا، بالہ سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی، یعنی اس شعر کے اندر شیخ سعدی نے یہی فرمایا کہ جس کے سر مبارک پر شروع ہی سے ہوش مندی کے اثر نظر آئے اور ان کا ستارہ ابتدائے وقت اور ابتدائے زمانہ ہی سے بلند نظر آیا، جس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 4 سال کی عمر شریف میں پورا قرآن مجید، قرآن کریم ناظرہ ختم کیا، سبحان اللہ۔ اس عمر کے اندر ہمارے اور آپ کے بچے پہلی مرتبہ استاد کی بارگاہ میں جا کر زانوئے ادب طے کرتے ہیں اور بسم اللہ کے بعد الف اور با تا وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن قربان جائیں احمد رضا پر کہ 4 سال کی عمر میں پورا قرآن کریم ناظرہ کر لیا۔ 6 سال کی عمر میں ربیع الاول شریف کے موقع پر ایک بہت ہی بڑے مجمع کے سامنے 2.25 گھنٹے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باعظمت کو بیان فرمایا، تقریر کی۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو، ایک عربی کی زبردست کتاب ہے علم نحو کے فن میں، اس کی شرح لکھی۔ آپ نے عربی اور فارسی کی کچھ شروعاتی ابتدائی کتب اپنے استاد مرزا غلام قادر بیگ سے پڑھی، پھر علم جفر اور علم تقصیر کا خاص علم ماررہ شریف کے بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی، اور بقیہ تمام علوم و فنون جتنے بھی آپ کو علوم و فنون حاصل ہیں اور اس زمانے کے تمام علوم و فنون آپ نے اپنے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان سے حاصل کیے۔ 14 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں آپ فارغ ہوئے، اور قربان جائیں اعلیٰ حضرت کی فضیلت پہ کہ جس دن فراغت پائی اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ رضاعت کے، یعنی بچے کے جو دودھ پینے کی مدت کا جو مسئلہ ہے اس پر فتویٰ تحریر فرمایا اور اپنے والد بزرگار کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آپ کے والد بزرگان نے صحیح جواب دیکھ کر آپ کی تعریف بیان فرمائی اور اپنی جیب خاص سے آپ کو تحفہ اور انعام بھی عطا فرمایا، اور اسی دن سے آپ کو دارالافتاء بریلی شریف کی ذمہ داری عطا فرمائی، جس کو آپ نے وصال تک بخوبی نبھایا، اور الحمدللہ آج تک آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے نبیرگان وغیرہ آج تک اس کو نبھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح بریلی شریف کا فیض جاری رکھے۔ تو مختصر عرض یہ کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا احسان پوری دنیا سنیت پر ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ خاص آدمی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، ادارے میں پڑھنے والا ہو یا کالج میں پڑھنے والا، یونیورسٹی جامعات میں رہنے والا، ہر ایک پر امام اہل سنت کا احسان عظیم ہے کہ جنہوں نے چند وقت کے اندر، کچھ سالوں کے اندر اپنے تجدیدی کارنامے، عشقی کارنامے، علمی کارنامے، عملی کارنامے اور اپنے زہد و تقوی کی بنیاد پر کبھی نعت گوئی کے ذریعے، کبھی فتاوی نویسی کے ذریعے، کبھی آپ نے تدریس و تحریر کے ذریعے، کبھی آپ نے وقتاً فوقتاً تقریر و تبلیغ کے ذریعے، اور کبھی آپ نے مسائل کا حل فرما کر اہل سنت پر احسان عظیم فرمایا۔ آج اہل سنت کے اندر اور اہل سنت کا جو شیرازہ، جو متحد ہے، متفق ہے، یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان عظیم ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفقہ کا صدقہ حاصل کر کے آپ نے جو علم کے دریا بہائے، زمانے کو کہنا پڑا کہ اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اس لیے ایسے عظیم محسن کی بارگاہ میں ان کے عرس پاک کے موقع پر بھی اور یوں بھی وقتاً فوقتاً خراج عقیدت و محبت پیش کی جائے، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ 25 صفر المظفر جو آپ کے عرس کا دن ہے، یوم وصال ہے، اس دن آپ کا
تو اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، جہاں آپ رہتے ہیں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ اگر بریلی شریف اللہ نصیب فرمائے جانا تو اس مرد قلندر کی بارگاہ میں ان کے عرس کے موقع پر فیوز و برکات و حسنات حاصل کرنے کے لیے ضرور بے ضرور جائیں، اور اگر وہاں کسی بنیاد پہ نہ جا پائیں تو کم سے کم اپنے علاقے کی مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، یا جہاں پروگرامات ہو رہے ہیں وہاں حاضر ہو کر اور اپنی طرف سے اپنا وقت دے کر، اپنا تعاون دے کر حصہ لیں، اور امام اہل سنت کا ذکر سن کر اپنے ایمان و عقیدے کو جگمگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور آپ کے پیغامات عظیمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔